السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزت اسلامیہ کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز کی طرف گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور مہنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث سنا ہے. جھم کر درود پاک کا ہدیہ چار روزانہ پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا محمد الجود والکرم وعلیہ الکرام المبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ میں نے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا واقعہ بیان کیا تھا. یہ اصحاب کہف 7 لوگ تھے. 6 معزز اور شریف خاندان کے تھے، سردار قبیلے کے، اور 1 ان کے چرواہے تھے. لیکن 7 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرمایا. اصحاب کہف 300 سال سے زیادہ سوئے. یہ ان کی کرامت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ ولی کی کرامت ولی جاگ رہا ہو تبھی نہیں، سو رہا ہو تب بھی ظاہر ہو سکتی ہے. اور ولی کو پتہ ہو یہ بھی ضروری نہیں. ولی کو نہ پتہ ہو اور اس کی کرامت ظاہر ہو یہ بھی ہو سکتا ہے. ولی کو پتہ نہیں کہ میری کرامت ہے اور اس کی کرامت ظاہر ہو جائے. جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ 100 سال تک سوتے رہے. اور دونوں قصوں میں اصحاب کہف 300 سال سے زیادہ سوئے، 310 سال سوئے. اور جب 300 سال کے بعد یعنی 300 سال سے کچھ زیادہ سو کر جب بیدار ہوئے ہیں تو جہاں سے سوئے تھے وہیں سے اٹھے ہیں. یعنی جیسے تھے ویسے، باڈی میں کوئی چینجز نہیں. نہ بڑھے ہیں نہ بڑے ہوئے، نہ بال سفید ہوئے. ویسے بال سفید ہونا بھی جو ہے پہلے تو نہیں تھا، پہلے پایا نہیں جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوا، ورنہ پہلے بال سفید نہیں ہوتے، کالے رہتے تھے. آدمی یعنی کہ جوان سے بوڑھا بھی ہو جاتا، انتقال ہو جاتا، بال کالے کے کالے رہتے تھے. بہرحال تو نہ ان کی باڈی میں کوئی چینجز، نہ عمر بڑھی نہ باڈی چینج ہوئی. جیسے تھے ویسے کے ویسے 300 سال کے بعد اٹھے ہیں. تو جیسے تھے جوان تھے، جوان کے جوان رہے. یہ بھی ان کی کرامت ہے. اور ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوا، روح تو قبض ہو گئی تھی. سوئے تھے مطلب ہے کہ روح چلی گئی تھی. میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا ہم بھی سوتے تو روزانہ ہماری بھی روح چلی جاتی ہے. تو روح تو جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود باڈی کو، جسم کو کوئی خرابی نہیں. حالانکہ ہم اگر ایسے پڑے رہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری باڈی سڑنا، گلنا، پھولنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ان کی کرامت ہے کہ 300 سال میں کچھ نہیں ہوا. اور پھر یہ تو یہ ہیں، ان کا کتا جو باہر بیٹھا ہوا تھا، قطمیر جس کا نام، اسے بھی کچھ نہیں ہوا. اللہ نے یہ ساری باتیں قرآن میں بیان کی. اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان کیا. ان اولیاء اللہ کا واقعہ بیان کر کے اللہ نے ان کی کرامت بیان فرمائی. تو ہمیں اسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولیاء کی کرامتیں ضروری نہیں کہ انہیں بھی پتہ ہو کہ میری کرامت ہے، یہ ضروری نہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام وہ آئے، یعنی راستے سفر سے جا رہے تھے، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا حضرت عزیر نے پوری بستی کھنڈر ہو چکی ہے، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. انہوں نے سوچا یار پوری بستی ویران ہو گئی، ایک دم بالکل عذاب نازل ہوا تھا، سب ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے. تو حضرت عزیر نے سوچا کہ یہ تو بالکل ہڈیاں ہو چکے ہیں، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، سڑ گل گئے. اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا، انہیں کیسے واپس اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا اے عزیر، تمہیں یقین نہیں ہے؟ یقین تو ہے لیکن خیال آیا ہے کہ کیسے اٹھائے گا. اب آگے چلتے چلتے تھک گئے
تھکے تو ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھے، گدھا ساتھ میں تھا، گدھے ہی پر بیٹھ کر جا رہے تھے، گدھے کو باندھ دیا، درخت کے نیچے بیٹھے، کھانا ٹفن ساتھ میں تھا، وہ کھانا بھی رکھا ہے، گدھا بھی بندھا ہے، اور آپ لیٹ کے آنکھ بند کر کے سو گئے، 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال۔ اب 100 سال کے بعد اٹھے حضرت عزیر، تو اللہ نے ان کی روح واپس بھی کیا نا، تو یہ نہیں ہمارے یہاں آتی ہے روح واپس تو پوری باڈی میں فوراً آ جاتی ہے، لیکن اللہ نے حضرت عزیر کی باڈی میں روح ڈالی ہے تو دھیرے دھیرے آئی ہے آنکھوں میں، باقی پورا جسم بے سود، یعنی کہ بے سود پڑا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں، آنکھوں میں آگے دیکھنے لگے کہ ہاں میں یہاں لیٹا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا، اب روح آ رہی ہے اندر، اتر رہی ہے، اب دھڑکنیں شروع ہو گئی ہے، پھر آنے لگی تو اب ہاتھوں میں حرکت آ گئی ہے لیکن ابھی پیر نہیں ہل رہے، پھر پیروں تک روح پہنچی تو پھر اب اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اٹھ کر بیٹھے تو اللہ فرماتا ہے کم لبثت، اے عزیر کتنا ٹھہرے، کتنے ٹائم سے ہو؟ ہاں تو عزیر کہتے ہیں یومن او بعد یوم، ایک دن ہوا ہے یا آدھا دن، ہاں یعنی صبح دوپہر میں آرام کرنے لیٹا تھا، شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو بس ایک دن یا آدھا دن ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال سے یہاں رکے ہوئے ہو، 100 سال ہو گئے۔ حضرت عزیر تعجب میں 100 سال میں یہاں سویا رہا، بڑا تعجب ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے عزیر ذرا دیکھو تو، ہے نا، فانظر الی الطعام لم یتصنع، اے عزیر ذرا اپنا کھانا تو دیکھو، ذرا بھی خراب نہیں ہوا، کھانا بالکل خراب نہیں ہوا، جیسا تازہ بنا ہوا تھا ویسا گرما گرم تازہ کھانا ابھی بھی 100 سال بعد بھی موجود ہے۔ ہمارے یہاں صبح سے شام تازہ نہیں رہتا ہے نا۔ ہاں اچھا ایک بات یہ تازہ کھانے پر یاد آئی، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو، سب کی عادت نہیں ہوتی، اکثر تو ایسے ہی، زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں کہ بیچارے دوپہر کا بچا ہوا شام میں کھا لیتے، بلکہ شام کا بچا ہوا صبح بھی کھا لیتے ہیں۔ ایک عورت نے جو نا وہ کھانا لگایا اور اس نے کہا کہ لنچ کر لو، رات کا وقت تھا، کہا لنچ کر لو، تو شوہر نے کہا بے پاگل ہے، رات کے کھانے کو ڈنر کہتے ہیں کہ لیکن کھانا تو دوپہر کا نا کھانا تو دوپہر کا ہے۔ ہاں تو بہت سے لوگ کھا ہی لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ جو دوپہر کا کھانا تو شام کو باسی ہے، باسی کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں، اچھا وہ بڑائی کے ساتھ باسی کھانا تو اپنے کھاتے نہیں، ابے تو کون سی دھاڑ ماری تو نے، کون سی خوشی کی بات کہ باسی کھانا نہیں کھاتے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، باسی کھانا کھانا یہ کمال کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، سرکار کی سنت ہے باسی کھانا کھا لینا۔ سرکار باسی روٹی سوکھی ہوئی وہ پانی میں بھگا کر کھا لیتے تھے، ہے نا۔ اب اللہ نے تمہیں اگر مال دیا تو اس پر زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کی قدر کرو، کہیں ایسا وہ دن نہ آ جائے کہ تم اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترسو، کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ تم لوگوں کا باسی کھانا کھانے پر مجبور ہو جاؤ، ہے نا۔ اللہ وہ دن نہ دکھائے تو ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے، ہے نا۔ بہرحال بہت سے لوگ آپ گھروں کو دیکھیں، یہ کفار، ان سے کوئی کھانے کی چیز گر جائے تو وہ اسے چومتے ہیں، وہ چومتے ہیں، اور مسلمان ہے کہ ایسے پھینک دے، ہے نا۔ مسلمان کو زیادہ قدر ہونی چاہیے رزق کی، اس لیے کہ یہ اس کے رب کا رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں وہ کھانا انظر یعنی رب طعام لم یتصنع، رب فرماتا ہے عزیر ذرا کھانا تو دیکھو، بالکل بھی خراب نہیں ہوا۔ حضرت عزیر نے دیکھا ٹفن میں بالکل کھانا تر و تازہ گرما گرم ہے، تازہ ہی ہے، 100 سال کے بعد بھی، یہ حضرت عزیر کا معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے عزیر ہاں اب تھوڑا سا دھیان دو نا ادھر، وہ گدھے کو تو دیکھو، فانظر الی الحمار، اسے دیکھو بالکل سڑ گل گیا، چمڑی باقی نہیں، گوشت نہیں، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ بھی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی پڑی ہے۔ حضرت عزیر نے دیکھا نا جب گدھے کو تو یقین آیا، ہاں بات صحیح ہے، 100 سال کا گدھا بالکل سڑ گل گیا، صرف ہڈیاں بکھری پڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے عزیر اب دیکھو گدھے کو ہم کیسے، کیف ننشزها لحمها ونکسوها لحمها، ہم کیسے اس کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور کیسے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ دیکھو کہتے اس کے بعد اچانک اس مٹی سے ذرے اٹھنے لگے، ذرے اٹھنے لگے، اور پھر وہ ذرے جوائنٹ ہونا شروع ہوئے، ہڈیوں پر پھر گوشت آنا شروع ہوا، ہڈیاں جڑ گئی، گوشت مل گیا، اس پر چمڑی آ گئی، اور پھر گدھا زندہ ہو کر شروع شروع ہو گیا، کھڑا ہو گیا، ہے نا۔ اللہ نے حضرت عزیر کو بتایا عزیر ہم ایسے ہی ان بستی والوں کو بھی کھڑا کریں گے، انہیں بھی ہم ایسے ہی کھڑا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آخرت کے نمونے ہمیں یعنی کہ لوگوں کو دکھائے بھی ہیں، قرآن میں ہمیں بیان بھی کیے کہ تم اسے کوئی معمولی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار دنیاوی زندگیاں جینا جی لو، 4 دن کی زندگی عیش و آرام سے جی لو، ہے نا، پھر بعد کی زندگی کس نے دیکھی ہے؟ بعد کی زندگی مومن ہے ہی وہی جسے آخرت پر ایمان ہو، ہے نا۔ اس شہر میں، افسوس شہر میں کچھ لوگوں نے انکار کیا آخرت کا، واپس جلائے جانے کا انکار کیا، تو بادشاہ نے دعا کی تھی، بادشاہ بیدروس بادشاہ، اس نے دعا کی اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین آ جائے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو اٹھا دیا ہے، اصحاب کہف کو اٹھا دیا، تو پتا چلا یہ اولیاء کی کرامتیں، ہمیں واپس یعنی مر کر واپس زندہ ہونا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ بڑا سخت دن ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ ہم اٹھیں گے کہاں سے؟ جہاں جہاں دفن ہے، جہاں جہاں ہم زمین میں دفن ہیں وہاں سارے ہمارے ذرات ملیں گے، ہڈیوں پر گوشت چڑھے گا، ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے تیار ہو جائیں گے، اور پھر قبریں پھٹے گی، ایک ایک قبر سے سرکار فرماتے 70 مردے نکلیں گے، ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، اور جب یہ اٹھیں گے اور سارے چلیں گے، اب سارے چل رہے ہیں زمین پر، لیکن سارے دوڑ رہے ہوں گے ملک شام کی جانب۔ ملک شام میں یہ ایک میدان ہے جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے، ملک شام میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اور جب سارے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک، اربوں خربوں جن کی گنتی ہم کو نہیں پتا اور جن کی گنتی کوئی کر نہیں سکتا، اتنی تعداد میں سارے لوگ ایک ساتھ اٹھیں گے، سارے لوگ اس میدان میں پہنچیں گے۔ سوچو وہ میدان کتنا بڑا ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم اس میدان میں پہنچیں گے وہ تانبے کا یعنی وہ زمین جو تانبے کی بنا دی جائے گی، اور ہماری یہ جو زمین ہے اسے لپیٹ دیا جائے گا، جیسے ہم یعنی چٹائی یا قالین لپیٹتے ہیں ویسے زمین کو لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دیا جائے گا، یہ زمین لپیٹ دی جائے گی چٹائی کی طرح، آسمانوں کو بھی لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، آسمان کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، اور جب آسمان نہیں رہے گا نا تو پھر یہ سورج ہمارے سروں پر آ جائے گا، جیسے کہ ابھی تک وہ چوتھے آسمان پر چمک رہا ہے سورج، اور چوتھے آسمان پر ہیں، اس وجہ سے ہم اس سے محفوظ ہیں، اس کی کرنیں آتی ہیں، اس سے گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن چوتھے آسمان پر ہے اتنا دور، تب جا کر اتنی گرمی ہٹ کرتا ہے، تب حال یہ ہوگا، سوچے تب کیا ہوگا جب وہ سوا نیزے پر ہوگا، 1.5 فٹ 2 فٹ کی ہائٹ پر سورج ہوگا، ہم اس کے نیچے ہوں گے، اور وہ سورج جو نا جیسے پنکھا لٹک رہا ویسا سورج ہمارے سر پر ہوگا، اور تب وہ ہمیں تپا رہا ہوگا۔ آج الٹا ہے، ساری گرمی اوپر، تھوڑی سی گرمی ہمارے اوپر نیچے ہے، لیکن تب وہ سیدھا ہوگا اور ساری گرمی ہمارے اوپر، سوچے ہمارا کیا حال ہوگا، ہے نا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو یہ اب اس حال میں سارے لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سارے پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے، اور پسینہ یہ نہیں کہ اب تھوڑا سا، ابھی اتنی گرمی لگتی ہے کہ ہم پسینے میں بھیگ جاتے ہیں، پورا کپڑا بھیگ جاتا ہے نا، لیکن وہ تو اتنا قریب ہوگا کہ پسینہ اتنا بہے گا کہ بہہ کر ہمارے اوپر، یعنی کہ ہم جیسے بارش برستی ہے نا ویسے پسینہ برسے گا، اور جیسے بارش میں پانی برسے تو ہماری گلیوں میں پانی بھر جاتا ہے، کئی ٹخنوں تک، کہیں پر پنڈلی تک، گھٹنوں تک پانی بھر جاتا ہے، تو ہمارا بھی پسینہ بھرنا شروع ہوگا، جو جتنا گنہگار ہوگا اتنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، جتنا گنہگار اتنے پر، اب کوئی ہوگا جو صرف پنجوں تک ہوگا، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، تو کوئی تو ایسی ڈبکیاں مار رہا ہوگا، ایسے ڈبکیاں مار رہا ہوگا، ناک باہر نکال رہا ہوگا کہ پسینے میں باہر نکلو، پسینہ بدبو مار رہا ہوگا، اور اس حال میں کئی 100 سال ہمیں رہنا پڑے گا، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 1-8 دن کی بات نہیں، کئی 100 سال تک ہمیں اسی حال میں رہنا ہوگا، ہمارا بھیجا یہ کھول رہا ہوگا، آگ پر رکھو نا، آپ بکرے کا بھیجا رکھو آگ پر، تپیلی پر ہوتا ہے، نیچے چولہا جل رہا ہو تب بھی وہ کھولنا شروع ہو تو وہ تو سورج کی گرمی ہوگی، ہمارے بھیجے کھول رہے ہوں گے، پسینے کی بدبو آ رہی ہوگی، اور سارے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، تب ہمیں یہ خیال ہوگا بھئی کوئی تو ہو جو ہماری سفارش کرے اور اس عذاب سے نجات ملے، اس عذاب سے، ہر کسی کی یہ تمنا، تب جا کر ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ سارے انبیاء کرام کے پاس چکر لگا کر سرکار تک پہنچیں گے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اب اس عالم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں پسینہ وسینہ کچھ نہیں بلکہ سورج کی گرمی بھی محسوس نہیں ہوگی،
وہ اے سی میں ہوں گے، وہ اے سی میں. آج ہے نا بہت سے لوگ ہیں جو سورج کی گرمی میں یعنی کہ بالکل تپ رہے ہوتے ہیں، پسینے میں بھیگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل آرام سے اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی پسینہ کیا چیز ہے، گرمی کیا چیز، ان کو پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ آرام سے اے سی میں بیٹھے ہوئے. آپ ابھی جمعہ میں آئے، آپ کو لگتا ہے نا کہ بہت ہوس، بہت گرمی ہو رہی، پسینہ آ رہا، بہت گرمی لگ رہی، ایسا لگتا ہے؟ یہاں کبھی کبھی یعنی گرمیوں کے موسم میں سخت گرمی، پسینہ پسینہ ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ سوچ رہے تھے بھائی امام صاحب جلدی تقریر ختم کرو، جلدی نماز پڑھا کر ہم کو جانے دیں، ہے نا، اتنی گرمی لگ رہی ہے، حالت خراب ہے. یہ ہمارا تو کچھ مسجد والے ایسے نا جو اے سی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، بلکہ ان کو مسجد میں زیادہ مزہ آتا ہے، فوراً پہنچ جاتے جماعت خانے میں، جیسے کہ جماعت خانے میں اے سی لگے ہوئے ہیں، صحن میں جگہ ملی تو اے سی کے باہر، اس لیے چلو جلدی پہنچو، وہ اے سی والی مسجد ہے، جلدی جانا پڑے گا جلدی، تاکہ اندر جگہ ملے اور اے سی میں آرام سے بیٹھ سکے. اب اے سی میں بندہ بیٹھا ہے تو اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ اب جانا بھی ہے واپس، بیٹھو جتنی دیر ٹھنڈک میں بیٹھ سکو، آرام سے بیٹھتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ بھائی یہاں جیسے حالات ہیں الگ الگ، ویسے قیامت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بڑے آرام میں ہوں گے، نہ سورج کی گرمی کی جھنجھٹ، نہ پسینے کی بدبو، نہ پسینہ، اور نہ کوئی اور ٹینشن. وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء کرام اور شہداء بھی رشک کریں گے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. کتنے مزے میں ہیں یہ بندہ، کتنے مزے میں ہے. یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست اولیاء اللہ ہوں گے. یہ اولیاء اللہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سارا سب کچھ چھوڑا ہے رب کی خاطر. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزاری ہے، ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا. تو قیامت میں اللہ انہیں یہ فیسلٹی عطا فرمائے گا، یہ فیسلٹی عطا. تو ہمیں یعنی کہ اولیاء اللہ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور یہ اولیاء اللہ اگر ہم ان کی لائف، ان کی زندگیوں کے بارے میں سنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کر کے ہم بھی ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ولی تو نہ بن جائے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا کہ سارے ولی تو نہیں بننے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کچھ فیض تو مل جائے گا، کچھ تو فیض ملے ہمیں، کچھ تو راحت ہو جائے. کم سے کم وہیں قیامت کے میدان میں جب سارے پسینے میں ڈوب رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی برکت سے ہو سکتا ہے ہمیں اس سے راحت مل جائے، ہمیں گرمی سے راحت مل جائے. یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم یہ کریں کہ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلا جائے. اولیاء اللہ کا بڑا اللہ کے دوست ہیں، ظاہر سی بات ہے جیسا دوست ہوگا ان کا ویسا اعلیٰ مقام ہوگا، اور اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا تو ان کے مقامات بہت بلند و بالا. اور پھر اب یہ کہ یہ یہاں اصحاب کہف سو گئے، 300 سال اٹھے تھے، واپس سو گئے، اور سوئے تو بادشاہ جو بیدروس بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ان کے غار پر مسجد بنائی جائے، مسجد بنائی جائے. تو انہوں نے، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور، اللہ کی قسم ہم یہاں مسجد بنائیں گے. تو انہوں نے مسجد بنائی. پتہ ہی چلا کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب ان کی عبادت یعنی جہاں وہ آرام کر رہے ہوں یا جہاں انہوں نے عبادتیں کی ہوں وہاں جا کر نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. قرآن نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا کہ زکریا علیہ السلام نے محراب مریم میں دعا کی تو اللہ نے قبول فرما لی. محراب مسجد میں کر رہے تھے تو قبول نہیں ہو رہی تھی. محراب مسجد میں حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی، قبول ہونے والی تھی لیکن ویٹ، انتظار اس بات کا تھا، اے زکریا ذرا محراب مریم میں آ، وہاں دعا کر، میں فوراً قبول کر لوں گا. تو دعا تو وہ یہاں بچپن یعنی کہ آپ جوانی جب سے شادی ہوئی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی نا، تب سے مسجد کے محراب میں دعا کر رہے تھے. آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کو بچہ اولاد نہیں ہوئی، لیکن جب محراب مریم میں جہاں مریم دعا کر رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، وہاں کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ نے فوراً فرشتے کو بھیجا، زکریا کو بشارت دے دو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تمہیں بشارت اور خوشخبری ہو ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ ہوگا. فوراً بشارت آئی. پتہ چلا کہ محبوب لوگوں کے مزارات پر جا کر یا ان کی عبادت گاہوں کے قریب جا کر نمازیں ادا کرنا، دعائیں کرنا، اللہ ان سے زیادہ جلدی قبول فرما لیتا ہے. تو بہرحال
ہمیں چاہیے کہ ہم جو یعنی کہ اولیاء کرام کے حالات سنتے ہیں، یہ حالات سنائے کیوں جانتے؟ اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیے اور ہمیں کیوں بتائے؟ تاکہ ہم بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ اگر بندہ دین کی خاطر، اللہ و رسول کی خاطر اگر کسی بات میں، کسی کام میں قدم بڑھائے گا، اللہ اس کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ یہ نکلے تھے اپنا دین بچانے، اللہ نے ان کی غیب سے مدد فرمائی، ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی طرح اگر بندہ دین کے کام کے لیے آگے بڑھے، اگر اللہ رسول کے کام کے لیے آگے بڑھے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اگر بندہ صرف دنیا ہی کے لیے کام کرتا رہے تو وہ ذلیل و رسوا ہی ہوتا رہے گا، کبھی اسے دنیا تو ملے گی نہیں، اور اگر مل بھی گئی لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا خوب کما لے پھر بھی چین و سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے صالحین بندے ہیں، اللہ ان میں ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔